बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज हुसैन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का उस्ताद हूँ। आज 22 दिसंबर उर्दू दोहम जर्नल ग्रुप के लिए सबक अली बख्श पेज नंबर 88 और 89 की हमने रीडिंग करनी है और इसकी अल्फाज मानी भी हमने देखने हैं। आपने सबक को तवज्जो से देखना है ताकि इसके तमाम अल्फाज के मानी आप एहतियात से लिख सकें। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं कुदरतुल्लाह शहाब, और कुदरतुल्लाह शहाब ने इस सबक में अल्लामा इकबाल की कुछ निजी ज़िंदगी के पहलुओं से हमें वाक़फ़ियत दिलाई है। अल्लामा इकबाल के एक देरीना और वफ़ादार मुलाज़िम अली बख्श के हालात ज़िंदगी लिखे हैं, और इस सबक में हम ख़ुद नविश से आगाह होंगे कि एक मुसन्निफ़ के साथ जो बीती है हम उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये मुसन्निफ़ की अपनी आप बीती है। पेज नंबर 88, सबक अली बख्श। एक रोज़ मैं किसी काम से लाहौर गया हुआ था। वहाँ पर एक जगह ख्वाजा अब्दुर्रहीम साहब से मुलाकात हो गई। मुलाकात होना, मिलना। ख्वाजा अब्दुर्रहीम साहब हाशिया नंबर 1। ख्वाजा अब्दुर्रहीम लाहौर के मारूफ़ बैरिस्टर यानी वकील थे। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में कभी कभी उनकी खिदमत में हाज़िर होते थे। बातों बातों में उन्होंने बताया कि अल्लामा इकबाल के देरीना पुराने और वफ़ादार मुलाजिम अली बख्श को हुकूमत ने उनकी खिदमात के सिलसिले में लायलपुर फैसलाबाद का पुराना नाम में एक मुरब्बा ज़मीन अता दी है। हाशिया नंबर 2, मुलाजिम अली बख्श। अली बख्श तकरीबन 40 साल अल्लामा इकबाल के निहायत वफ़ादार खिदमत गुजार रहे। शादी के कुछ अरसा बाद उनकी बीवी फौत हो गई तो उन्होंने फिर शादी नहीं की। अता दी है, वो बेचारा कई चक्कर लगा चुका है। मुसन्निफ़ कहते हैं, मुझे ख्वाजा अब्दुर्रहीम साहब ने बताया कि अली बख्श अपनी ज़मीन का कब्ज़ा लेने के लिए कई चक्कर लगा चुका है, लेकिन उसे ज़मीन का कब्ज़ा नहीं मिल रहा, क्योंकि कुछ शरीर यानी शरारती लोग इस पर नाजायज़ तौर पर, गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किए हुए। ख्वाजा साहब ने फरमाया, झंग लायलपुर के बिल्कुल करीब है, नज़दीक है। क्या तुम अली बख्श की कुछ मदद नहीं कर सकते? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, मैं आज ही उसे अपनी मोटर कार में झंग ले जाऊंगा और किसी न किसी तरह उसको ज़मीन का कब्ज़ा दिलवा के छोड़ूंगा। मुसन्निफ़ कहते हैं, मैंने ख्वाजा साहब को बताया कि आज ही मैं अली बख्श को ले जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उसको उसकी ज़मीन का कब्ज़ा मिल जाए। ख्वाजा साहब मुझे जावेद मंज़िल ले गए। हाशिया नंबर 3, जावेद मंज़िल लाहौर में अल्लामा इकबाल रोड पर वाक़ई है। ये अल्लामा इकबाल की क़यामगाह थी, क़यामगाह रिहाइश, जिसे अब इकबाल म्यूज़ियम बना दिया गया है। ये महकमा आसार कदीमा की तहवील में है, कब्ज़े में है। आजकल महकमा आसार कदीमा के पास है इसकी देखभाल, और इसे इकबाल म्यूज़ियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और अली बख्श से मेरा तारुफ़ कराते हुए कहा, तारुफ़ जान पहचान कराना, ये झंग के डिप्टी कमिश्नर हैं, तुम फ़ौरन तैयार होकर इनके साथ गाड़ी में बैठ जाओ, ये बहुत जल्द तुम्हारी ज़मीन का कब्ज़ा दिलवा देंगे। मुसन्निफ़ बताते हैं कि जब ख्वाजा साहब ने उन्हें कहा कि ये तुम्हें तुम्हारी ज़मीन का कब्ज़ा दिलवा देंगे, तो उस पर अली बख्श का जो रिएक्शन आया वो कुछ इस तरह था। अली बख्श किसी कदर हिचकिचाया और बोला, सोचिए तो सही, मैं ज़मीन का कब्ज़ा लेने के लिए कब तक मारा फिरूँगा? कब्ज़ा नहीं मिलता तो खाए कड़ी, मुराद नहीं मिलता तो ना जाए। लाहौर से जाता हूँ तो जावेद का नुकसान होता है। जावेद अल्लामा इकबाल के बेटे का नाम है। उसका जो भी कारोबार था सारा अली बख्श देख रहे थे। जावेद भी क्या कहेगा कि बाबा किन झगड़ों में पड़ गया, लेकिन ख्वाजा साहब के इसरार ज़िद करना, बार बार कहना, वो मेरे साथ एक आध रोज़ के लिए झंग चलने पर आमादा हो जाता है। आमादा, तैयार। जब वो मेरे साथ कार में बैठ जाता है तो गालिबन उसके दिल में सबसे बड़ा वहम ये होता है, वहम ख्याल, गालिबन तकरीबन, कि शायद अब मैं भी बहुत से दूसरे लोगों की तरह अल्लामा इकबाल की बातें पूछ कर उसका सर खपाऊंगा। सर खपाना, तंग करना। लेकिन मैंने भी अज़्म कर रखा है, अज़्म, इरादा,
کہ میں خود علی بخش سے حضرت علامہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اگر واقعی وہ علی بخش کی زندگی کا ایک جزو ہیں، جزو لازمی حصہ ہیں، تو یہ جوہر خوبی خود بخود اپنے آپ عشق اور مشک کی طرح، عشق سچا جذبہ، مشک خوشبو ظاہر ہو کر رہے گا۔ مصنف نے یہاں دو باتوں کا ذکر کیا ہے، ایک عشق اور دوسرا مشک۔ مراد یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں چھپتی نہیں ہیں۔ پیج نمبر 89 پہلا پیراگراف بہت اہم پیراگراف ہے۔ میری توقع پوری ہوتی ہے، توقع امید، اور تھوڑی سی پریشان کن خاموشی کے بعد علی بخش مجھے یوں گھورنے لگتا ہے۔ گھورنا، غور سے دیکھنا، یہ کہ یہ عجیب شخص ہے، عجیب انوکھا، جو ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا، صبر نہ ہو سکا، اور ایک سینما کے سامنے بھیڑ بھاڑ دیکھ کر، ہجوم رش دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا۔ بڑبڑانا، منہ ہی منہ میں بولنا۔ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش، ایسی بھیڑ، ایسا ہجوم نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک جگہ میں رکتا ہوں کہ میں پان خرید لوں، تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے، بے ساختہ بغیر رکے۔ ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھے، یعنی علامہ اقبال کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ وہ پان کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر شاید، مصنف کہتے ہیں، پھر تقریباً میری دلجوئی کے لیے، یعنی حوصلہ افزائی کے لیے، وہ مسکرا کر کہتا ہے، ہاں حقہ خوب پیتے تھے، خوب بہت زیادہ، اپنا اپنا شوق ہے، پان کا ہو یا حقے کا۔ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے مصنف بتا رہے ہیں کہ جب ہم شیخو پورہ سے گزر رہے تھے، علی بخش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار، یعنی ایک دفعہ یہاں بھی آئے تھے۔ یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے۔ تحصیلدار زمینوں کی جانچ پڑتال کرنے والا افسر، جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے۔ مرید کا مطلب ہوتا ہے ماننے والا، اعتقاد رکھنے والا۔ انہوں نے دعوت دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے۔ دو کھانے کا ذکر کیا مصنف نے، ایک پلاؤ اور دوسرا سیخ کباب۔ وہ کہتا ہے کہ اسے علی بخش نے بتایا کہ علامہ اقبال ان دونوں چیزوں کو پسند کرتے تھے۔ آموں کا بھی بڑا شوق تھا۔ پھلوں میں آم علامہ اقبال کو بہت پسند تھے۔ وفات سے کوئی 6 برس پہلے، یعنی 6 سال پہلے، برس سال، جب ان کا گلا پہلی بار بیٹھا، گلا بیٹھنا، گلے میں خرابی ہونا، تو کھانا پینا بہت کم ہو گیا تھا، یعنی کھانا پینا تھوڑا ہو گیا تھا۔ اب علی بخش کا ذہن تیزی سے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے، اور وہ بڑی سادگی سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں بتاتا جاتا ہے۔ ان باتوں میں قصوں اور کہانیوں کا رنگ نہیں، بلکہ ایک نشے کی سی کیفیت ہے، کیفیت، حالت۔ جب تک علی بخش کا یہ نشہ پورا نہیں ہوتا، غالباً اسے ذہنی اور روحانی تسکین نہیں ملتی، تسکین، سکون، چین، آرام۔ صاحب، جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہے، وفات پائی ہے، میں ان کے بالکل قریب تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ علی بخش نے مجھے بتایا کہ جب علامہ اقبال نے وفات پائی تو علی بخش ان کے بالکل نزدیک تھا۔ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ لیکن عین بالکل 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز تیز نیلی نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا۔ جھنجھوڑنا، زور زور سے ہلانا، لیکن وہ رخصت ہو گئے، لیکن وہ وفات پا چکے تھے۔ کچھ عرصہ خاموشی طاری رہی، تھوڑی دیر خاموش رہے دونوں ہم، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر علی بخش کا موڈ بدلنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں بھی بول پڑا۔ مصنف کہتا ہے میں نے ان کا موڈ تبدیل کرنے کے لیے ان سے ایک سوال کر بیٹھتا ہوں، حاجی صاحب، کیا آپ کو ڈاکٹر صاحب کے کچھ شعر یاد ہیں؟ علی بخش ہنس کر ٹالتا ہے، میں تو ان پڑھ جاہل ہوں، مجھے ان باتوں کی بھلا کیا عقل، میں نہیں مانتا۔ میں نے اصرار کیا۔ مصنف کہتے ہیں میں نے ضد کیا، میں نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا، آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور یاد ہوگا، آپ کو ضرور کچھ یاد ہوگا، کبھی آئے حقیقت منتجر والا کچھ یاد ہے۔ یعنی مصنف نے اس کی لہجے میں حقیقت لکھا ہے۔ حقیقت اس طرح نہیں لکھا جاتا، منتجر، انتظار کرنے والا، مراد
علامہ اقبال کا شعر کبیہ حقیقت منتظر۔ ڈاکٹر صاحب اس کو بھی بہت گنگنایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے بالکل نزدیک سلایا کرتے تھے، نزدیک قریب۔ رات کو 2-2:30 بجے MCQs دبے پاؤں خاموشی سے اٹھتے اور وضو کر کے جائے نماز پر جا بیٹھتے۔ نماز پڑھ کر وہ دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے، فارغ ہو کر بستر پر آ لیٹتے تھے۔ میں حقہ تازہ کر کے لا رکھتا تھا، کبھی 1 کبھی 2 کش لگاتے تھے، کبھی آنکھ لگ جاتی تھی، بس صبح تک اسی طرح کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ میرا ڈرائیور احتراماً علی بخش کو سگریٹ پیش کرتا ہے، لیکن غالباً تقریباً حجاب یعنی شرم میں آ کر اسے قبول نہیں کرتا۔ یہ تو تھا ہمارا سبق۔ عزیز طلبہ، آج آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ ہے اقتباس کی تشریح۔ اقتباس ہمارا پیج نمبر 89 کا دوسرا، شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے بہت کم ہو گیا۔ حوالہ متن، سبق کا عنوان علی بخش، مصنف کا نام قدرت اللہ شہاب، ماخذ شہاب نامہ، صنف نظر خاکہ نگاری۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: ایک بار، ایک دفعہ، مرید ماننے والا، اعتقاد رکھنے والا، برس سال، گلا بیٹھنا، گلا خراب ہونا۔ اقتباس کی تشریح سے پہلے آپ نے کچھ سبق کے حوالے سے لکھنا ہے۔ یہ اقتباس قدرت اللہ شہاب کے سبق علی بخش سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں مصنف نے علامہ اقبال کے دیرینہ اور وفادار ملازم علی بخش کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے بعد نیا پیراگراف شروع کریں گے، لکھیں گے تشریح طلب اقتباس میں مصنف۔ اس کے بعد جو کچھ ہم نے اقتباس میں پڑھا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ لکھیں گے۔ مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔